السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور انشاءاللہ جو ہے اگلی آیت کے اوپر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 106 اور 107 106 اور 107 کور کر لی ہے، پیج نمبر 181۔ اور اب چلتے ہیں کہ نیکسٹ آیت کی طرف، آیت نمبر 108 پیج نمبر 183۔ اس آیت میں جو ہے دھوکہ سے بچنے کی تاکید، یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ٹائٹل باندھا ہے، اس کا سبجیکٹ میٹر اس آیت کا یہ رکھا ہے کہ دھوکہ سے بچنے کی تاکید۔ تاکید سے مراد اس کی انسٹرکشنز یا اس کی اہمیت بتائی گئی ہے، یہ کہ جو ہے اس کا حکم دیا گیا، اس سے بچنے کے لیے جو ہے ابھارا گیا، انکریج کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ ام تریدون، ام جو ہے یہ اما کا شارٹ ہے، کیا مطلب سوالیہ نشان کے طور پہ آتا ہے۔ تریدون، تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، ان کیا تم، یہ کہ تم، یہ کہ تم، تسألوا تم سوال کرو، اصل میں یہ تھا تسألون، تسألون رسولکم، تو اس کا نون آخر میں گرا دیا جاتا ہے عربی رول کے مطابق، تو تسألون سے تسألو ہو گیا۔ ان تسألوا، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم سوال کرو، کس سے سوال کرو؟ رسول، رسول سے، کس کا رسول؟ کم، تمہارا رسول۔ کس قسم کا سوال؟ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، پہلے سے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص بدل دیتا ہے، تبادلہ کر دیتا ہے کفر کا ایمان کے عوض، جو ہے فقد ضل سواء السبیل، فقد یقیناً تحقیق کے، ضل وہ شخص بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پچھلی آیتوں میں جو ہے پچھلے سبق میں جو ہے چند آیتوں کے منسوخ ہونے کے بارے میں، کینسل ہونے کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آیتوں کو منسوخ کرتا ہے یا جو بھلا دی جاتی ہے تو اس سے بہتر یہ اس جیسی اور آیتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ واقعات اور تاریخ کی روشنی میں یہ بات بھی جو ہے ثابت شدہ ہے کہ جب بھی کوئی کتاب انسانوں کے ذہن سے فراموش ہوئی یا منسوخ قرار پائی تو دوسری کتاب اس جیسی یا اس سے بہتر نازل ہو گئی، اور اللہ کے بندے اللہ کی ہدایت سے کبھی بھی محروم نہیں ہوئے۔ اب جو ہے ہم لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے جو ہے، یا اس دور کے لوگوں کو، چاہے اب اس میں مسلمان شامل ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو ہے قریش مکہ ہوں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی، عیسائی، نصارہ، مجوسی ہوں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے اب تک کے جو ہے یہ دیگر مذاہب کے لوگ ہوں یا مسلمان ہوں، اور جو ہے آگے قیامت تک آنے والے جو بھی لوگ ہیں، ان سب کو قرآن کی نسبت سے یہ کہا جا رہا ہے، رسالت کی نسبت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے جو ہے سوال بازی کرو، سوالیہ نشانات جو ہے کھڑے کرو ان کے سامنے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے پہلے سے۔ جو ہے کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو کفر قرار دیا جا رہا ہے کہ جو شخص بدلے میں لے لے، تبادلہ کر لے، یعنی بدلے میں لے لے کفر کو ایمان کے عوض، بالایمان، کہ ایمان بیچ کر کے کفر اگر کوئی کر لیتا ہے، کفر حاصل کر لیتا ہے، کوئی ایمان کو بیچ کر کے اپنا ایمان جو ہے اس کو یہ کہہ لیجیے نیلام کر کے اور کافروں کے زمرے میں آ جاتا ہے،
تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ فقد ضل سواء السبیل۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے کس کس قسم کے سوالات کیے گئے، کس کس قسم کی جو ہے ان سے درخواستیں کی گئیں، کیا کیا ان سے پوچھا نہیں گیا، یہ پچھلی آیتوں میں اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اس آیت میں جو ہے ایک اور مطلب یعنی اہم مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کے بارے میں جو ہے پہلے سے سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ہے انسان کوئی سوال کرے دین کو سمجھنے کے لیے، مذہب کو سمجھنے کے لیے، آیات اللہ، قدرت اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے، اس سے کبھی نہیں روکا۔ انسان کے ذہن میں کوئی اعتراض، کوئی اشکال آ رہا ہے، کوئی آبجیکشن آ رہا ہے، اس کو کوئی دور کرنا چاہتا ہے۔ ایک ہے کوئی خود سے آبجیکشن کریٹ کرتا ہے، جو ہے آبجیکشن کریٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو جتانے کے لیے جو ہے وہ ایک قسم کا چیلنج پیش کرتا ہے کہ میرا یہ آبجیکشن ہے یا میرا یہ اعتراض ہے، یہ وہ۔ تو ایک ہے کوئی اپنا ذہن صاف کرنے کے لیے کوئی سوال پیدا کرتا ہے، تو کوئی اپنی ذہنیت کی صفائی کے لیے کر رہا ہے تو اس سے کبھی نہیں روکا گیا۔ لیکن جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے جو سوالات کیے گئے ہیں اس کے اندر یقیناً جو ہے شرارتیں تھیں، جو ہے کہ جو ہے مثال کے طور پر جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک اللہ کو ہم نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم آپ کی باتیں نہیں مانیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا طور پہاڑی پہ جاتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے وہاں؟ وہ اللہ کا کلام سنتا ہوں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے بات کرتے ہیں کہ جی ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ ان سے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، طور پہاڑی کے دامن میں یہاں نیچے کھڑے ہو جاؤ، یہاں تمہیں آواز آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر گئے، اللہ کی طرف سے کلام ہوا، اس کی آواز ان لوگوں کو بھی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، خوشی خوشی آئے، یہ سوچ کر کے کہ اب تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا ہوگا، وہ کہتے ہیں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو صاف طور پر نہ دیکھ لیں۔ تو اس قسم کے بیہودہ جو ہے حرکتیں اور بے شمار اور سوالات جو کیے گئے، جو اس سے جو ہے مطلب یعنی چال بازی اور جن سوالات سے اختلاف کے بجائے خلافت کی، مخالفت کی، خلاف ہونے کی اور مخالفت کی بو آئے، تو اس قسم کے سوالات سے منع کیا گیا کہ بھئی ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسا سوال کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا پچھلے زمانے میں؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اس شخص نے جو ہے کفر کو اپنے ایمان کو بیچ کر کے کفر کو حاصل کر لیا، ایمان کے بدلے جو ہے کفر جو ہے خرید لیا، جو ہے اپنے ایمان کو کفر سے بدل ڈالا، تو وہ شخص، ایسا شخص جو ہے سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ چلتے ہیں آگے آیت نمبر 109 کی طرف، 109 کی طرف جو ہے آیت نمبر 109 میں اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اہل کتاب کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو دوسری امتوں کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی کتاب دی، مثلا تورات اور انجیل، یعنی یہود اور نصارہ، کرسچنز اینڈ جوئش۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہا بہتوں نے، یعنی بہت سے لوگوں نے، کن میں سے؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ پھیر دیں تمہیں، یعنی تمہارا رخ تبدیل کر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کس طرف پھیر دیں؟ کفارا، کافر بنا کر کے، حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے اپنی طرف سے، اپنے دلوں سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق ثابت ہو گیا ان کو، فاعفو، چنانچہ تم معاف کرو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ،
یہاں تک کہ لے آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حکم، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے آئے بِأَمْرِهِ اپنا حکم۔ ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی کلی ہر چیز پر، علی کلی شیئن، علی ہر کلی علی پر، کلی ہر شیئن چیز، قدیر قادر ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے یہ چاہا، ان کی چاہت یہ ہے کہ تمہیں لوٹا دیں، تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد تمہیں لوٹا دیں کفر کی طرف، کافر بنا کر کے تمہیں واپس بھیجیں۔ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں میں جو، ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی وجہ سے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، بعد اس کے کہ ان کے اوپر حق واضح ہو گیا ہے، جو سچ ہے وہ ان کے سامنے آ گیا، تو فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کے اندر ایک دو پوائنٹس ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں، اور اس پوائنٹ سے میں نے خود کافی جو ہے ماشاءاللہ سبق سیکھا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا، اور جو ہے میں چاہوں گا کہ آج اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کیا جائے تاکہ آپ بھی جو ہے اس پالیسی کو اپنائیں۔ انشاءاللہ ہم چلتے ہیں وقفے کی طرف، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور ان پوائنٹس کو واضح کرتے ہیں جو آپ کو آپ کی زندگی میں مددگار شامل ہوں گے۔ ساتھ رہیے گا، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔